نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا تیسرا حصہ اس کی آن لائن کورسز کا سلسلہ جاری۔ لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر 21 ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الجاثیہ کی آیات 27 تا 37 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 27 سے 37، 27 سے 37، اور اسی کے ساتھ سورۃ الجاثیہ کے مطالعے کی تکمیل بھی ہوگی اور ہم انشاءاللہ علم و عمل کی باتیں بھی سمجھیں گے۔ کتاب کے صفحات ہیں ہمارے سامنے 82، 83 اور 84، یعنی بک 3 پیج نمبر 82، 83 اور 84۔ تو کلاس نمبر 21 اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی خوشخبری کہ اس تیسرے حصے کا 1/3 تقریباً 1/3 ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں مکمل کریں گے۔ تقریباً 64 کلاسز ہیں، تو چونکہ صورت مکمل ہو رہی تو میں نے راؤنڈ آف فگر آپ کو بتائی ہے کہ 1/3 حصہ بک 3 کا انشاءاللہ آج ہم مکمل کر سکیں گے۔ تو کلاس نمبر 21 سورہ جاثیہ آیات 27 سے 37۔ آئیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں جن باتوں کو آج ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، اصل کامیابی کیا ہے؟ ہم سب کو چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، تو کون سی کامیابی اصل کامیابی، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے تکبر کے کیا معنی ہیں؟ تکبر تو ہم ایک جانتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات سے تکبر کرنا، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ نمبر 3، آخرت پر یقین کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 4، قیامت کے دن کفار کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے؟ بہت بڑی جسارت کی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کوئی مذاق اڑائے۔ اور چھٹی بات ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، بڑی اس میں رنگینی ہے، بڑے کام کاج ہیں، بڑا عروج و زوال ہے، بڑی کامیابی ناکامیاں ہیں، بہت کچھ ہے، مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم سمجھیں گے۔ اب آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ کی آیات 27 تا 30 اس وقت ہمارے آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن وہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ کو اس کی کتاب نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرتی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھتے تھے جو تم کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کامیابی ہے۔ اگلی آیات ہے سورۃ الجاثیہ کی آیات 31 تا 33۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تم نے تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شک نہیں۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو اسے گمان ہی خیال کرتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیے۔
وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگلی آیات سورہ جاسیہ کی آیات 34 تا 37۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے، كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسا کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج یہ لوگ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیات 34 تا 37 کا ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ سورہ جاسیہ کا ترجمہ ہوا مکمل، اور الحمدللہ اب ہم اس کی آیات کی تشریح کی طرف چلیں گے، اور پھر یہ 25 سپارے کی مکی صورتیں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ زخرف، پھر سورہ دخان، اور پھر اب سورۃ الجاسیہ، تمام صورتیں مکی صورتیں جو کہ 25 سپارے میں ہیں۔ اب آئیے آج کی آیات ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر ہے 27۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں۔ یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ زمین و آسمان کا اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کا اصل مالک ہے۔ آیت کی روح سے زمین پر انسان کی حیثیت، جب مالک اللہ ہے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، سمجھنی چاہیے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ یعنی نائب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو عملی طور پر نافذ کرنے والا۔ مالک تو اللہ ہے نا، تو ہماری تو مرضی نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میری مرضی میری مرضی، نہیں چلے گی میری اور آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم اس کے نائب، اس کے خلیفہ ہیں، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم بندے ہیں، ہمیں بندے بن کر رہنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور ان احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہماری اصل حیثیت ہے زمین پر، یاد رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں کا بیان۔ قیامت کے دن باطل کا ساتھ دینے والے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، جو آج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے برعکس اوروں کی، دوسروں کی باتیں مان رہے ہیں، وہ باطل پر ہیں، اور باطل پرست اور باطل کا ساتھ دینے والے اور باطل کی بات ماننے والے وہ کل قیامت کے دن ہمیشہ کے نقصان میں ہوں گے۔ آیت نمبر 28۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا، ہر گروہ کو اس کی کتاب نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 28 کا ہوا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ روز قیامت تمام گروہوں کی کیفیت کا بیان۔ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ قیامت کے مناظر کی دہشت اس قدر زیادہ ہوگی کہ مجرم کھڑے نہ رہ سکیں گے، اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اور سہمے ہوئے اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اس وقت تکبر کرنے والوں کی سب اکڑ ختم ہو جائے گی، اور انہیں ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا جو دنیا میں کیے گئے اعمال پر مبنی ہوگا، اور اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اس پر ہم نے سورت کے تعارف میں بھی بات کی تھی۔ سورت کا نام بھی الجاثیہ ہے۔ گھٹنوں کے بل لوگ گرے ہوں گے، مجرمین کی حالت بہت ہی بے بسی والی ہوگی، اور پھر اس انتظار میں ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، اور ان کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔
سورہ جاسیہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 29، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرتی ہے، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھتے تھے جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح انسان کا نامہ اعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے دو فرشتے انسان کے تمام اچھے برے اعمال اور الفاظ کو لکھ لیتے ہیں، وہ نامہ اعمال انسان کے احوال سچ سچ بیان کرے گا۔ دو فرشتے کون ہیں؟ کرامن کاتبین، اور یہ ذکر بار بار آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے کہ سب کچھ کل ہمارا معاملہ جو بھی ہے، جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، سب ریکارڈ پر ہے، سب کچھ یہ کل پیش ہونے والا ہے، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اس کو بھی ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ علمی بات، لکھنے اور لکھوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کاغذ پر قلم اور روشنائی کے ساتھ کچھ تحریر کیا جائے۔ روشنائی کسے کہتے ہیں؟ انک کو۔ انک پین استعمال کرتے ہیں تو روشنائی انک کو کہا جاتا ہے۔ لکھنے اور لکھوانے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کاغذ پر قلم اور روشنائی کے ساتھ کچھ تحریر کیا جائے۔ انسان خود ایسی ایجادات کر چکا ہے، انوینشنز، جس سے کسی کے اعمال، حرکات و سکنات، حرکت کی جمع حرکات، اور سکنات کہتے ہیں خاموش رہنا، خاموشی سے بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہوتا ہے تو سکنات اشارے وغیرہ، یا بلکہ یوں کہیے کہ اسٹیٹک ہونا، رکے رہنا۔ تو حرکات و سکنات یعنی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، گفتگو اور لب و لہجے سب کچھ دوسروں کے سامنے آ جاتا ہے اور دوسرے اسے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ مثلا موبائل فون اور کیمرہ وغیرہ پر ہونے والی ریکارڈنگ اور سیکیورٹی کیمرے کے ذریعے ریکارڈنگ کہ کون کس وقت کس انداز میں داخل ہوا وغیرہ۔ اب تو یہ سمجھ میں آتی ہے نا بات، میں بھی یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آپ جب چاہیں گے اس کو سن سکتے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ ریکارڈ پر ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ پر ہے، میری حرکت ہاتھوں کی یہ بھی ریکارڈ پر ہے، میری آنکھوں کا بلنک کرنا یہ بھی ریکارڈ پر ہے، میرا نہیں آپ سب کا بھی ریکارڈ پر ہے، ہم سب کا ریکارڈ پر ہے۔ تو جو انسان نے ایجادات کی ہیں، انوینشنز کی ہیں، موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، چھوٹے کیمرے، بڑے کیمرے، سی سی ٹی وی کیمرے، سیکیورٹی کیمرے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کب رائٹ، کب لیفٹ، کب کھڑا ہوا، کب بیٹھا، سبھی کچھ ہے نا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک مائنیوٹ سی چیز، ہلکی چھوٹی سی معمولی سی شے، فریکشن آف سیکنڈ میں بھی یہ موومنٹ، یہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر موومنٹ، اس کو بھی جو ہے وہ بڑے آرام سے ریکارڈنگ سے اخذ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا۔ انسان یہ کچھ کر بیٹھا ہے تو خالق کائنات اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ کروا کے سب کچھ پیش کر دے۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ سورۃ الجاسیہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 30، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے والے، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان میں مزید مضبوطی اور نیک اعمال میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ علمی بات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ محض کلمہ پڑھ کے بیٹھے رہنا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا اور اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہو۔ یہ بات کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر اس حدیث کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دلا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی محنت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا مستقل سوال کرنا ہے۔ اصل کامیابی کا ذکر آیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی ناکامی نہیں۔ قبر میں جو جا رہا ہے تو نہ اپنی کامیابی لے کر جا رہا ہے نہ ناکامی،
نہ محلات لے کر جا رہا ہے، نہ کوئی بھوک اور پیاس کی مشقت۔ جو قبر میں گیا نہ محل، نہ مال، نہ دولت، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ مشقت، نہ غربت، کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا۔ وہ اپنا عقیدہ اور عمل لے کے جا رہا ہے۔ کل فیصلہ ہونا ہے تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ تو کل جو ایمان کی محنت لے کے جا رہا ہے اور نیک اعمال کی محنت لے کے جا رہا ہے، جس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور اس سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، وہ ہے کامیاب۔ اصل کامیابی یہ ہے اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 31، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 31۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفار سے خطاب، پہلے ایمان والوں کا ذکر تھا، اب کافروں کا بیان۔ کیا دنیا میں میری آیات تمہیں سنائی نہ جاتی تھی؟ کیا تم اندھے بہرے ہو گئے تھے؟ کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہیں؟ نہیں، سب کچھ پتہ تھا، سب پہنچا تھا، مگر ہٹ دھرمی کی بات تھی۔ کفار کے جرم کا بیان، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا، یعنی جانتے بوجھتے غرور اور گھمنڈ کر کے حق کو جھٹلایا۔ گھمنڈ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی دوسری بات کو، کسی کی بات کو قبول نہ کرنا، اہمیت نہ دینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو کیا ان کا معاملہ تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا، یعنی جانتے بوجھتے غرور اور گھمنڈ کر کے حق کو جھٹلایا۔ یہ ہے تکبر کہ جانتے بوجھتے حق کو رد کیا جائے، اسے جھٹلایا جائے۔ اسے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تکبر کرتے ہوئے جھٹلا ڈالا اور انہیں فراموش کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو مان کر ان پر عمل نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو مان کر ان پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارے لیے بھی خطرناک بات ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، ایک تو ابو جہل جیسے لوگ تھے جو مانتے ہی نہیں تھے، بڑائی میں آگے، تکبر میں آگے انکار کر دیا، اور ایک ہے جو مانتے ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے کلام مانتے تو ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہے، یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ ہم اللہ کے احکام کو ویلیو نہیں دے رہے، ہم اللہ کے احکام کو اہمیت نہیں دے رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر کو نہیں سمجھ رہے، اگنور کر رہے، نظر انداز کر رہے۔ استغفر اللہ، یہ بھی تکبر کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 32، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا جاتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو اسے گمان ہی خیال کرتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں حق کو سننے کے بعد کفار کا جواب، کفار کو دنیا میں سمجھایا جاتا تھا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت واقع ہو کر رہے گی، مگر وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کے بارے میں، بلکہ ہمیں قیامت سے متعلق گمان ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ کافر جو آخرت کے انکار کرنے والے تھے، شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ علمی بات، اہل ایمان قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بہت سو کو یاد ہوگا ماشاءاللہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دل کی گہرائی سے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں پکا سچا ایمان اور یقین آخرت کے بارے میں عطا فرمائے۔ آخرت پر یقین کا فائدہ، انسان کا آخرت پر یقین جتنا بڑھے گا اتنا اس کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ ریڈ سگنل ہوتا ہے نا سڑک کے اوپر، پتہ ہے کہ آگے پولیس والے صاحب کھڑے ہوئے ہوں گے، تو لوگ ریڈ سگنل کراس نہیں کرتے، نظر نہیں بھی آ رہا، نہیں ہوگا، کھڑا تو ہوگا، کہیں نہ کسی درخت کے پیچھے نہ ہو، تھوڑا دور آگے جا کے نہ ہو۔ اب تو کچھ جگہ بڑے شہروں میں کیمرے بھی لگ گئے نا، اس سے ہی دیکھ لیا جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس والے کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کیمرے میں سب ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو نہیں بھائی، وہ کیمرہ ریکارڈ کر لے گا، وہ پولیس والا پکڑ لے گا، اس لیے لوگ ریڈ سگنل کراس نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جس سے یہ ایمان اور یقین ہو کہ اللہ پوچھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑے گا، جھوٹ بولے گا، نماز کو چھوڑے گا، ماں باپ کا دل دکھائے گا، اللہ پوچھے گا نا۔ تو جتنا یہ یقین ہے کہ وہ پولیس والا پکڑ نہ لے، کیمرہ دیکھ نہ لے، کیا یقین آخرت کا اتنا ہے؟ ہوگا تم سیدھے رہیں گے۔ جیسے یقین ہے نا کہ وہ سگنل کراس کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی، چالان کاٹ لیا جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم ریڈ سگنل نہیں توڑتے۔ تو اگر یقین ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کچھ ریڈ سگنلز بھی ہوتے ہیں نا۔ کیا مطلب؟ جھوٹ ریڈ سگنل ہے، مت بولو۔ غیبت کرنا ریڈ سگنل ہے،
ماں باپ کا دل دکھانا ریڈ سگنل ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا ریڈ سگنل ہے، اینڈ سو آن، بہت ساری باتیں. نماز کو چھوڑنا ریڈ سگنل ہے، تو نماز ادا کرو، جھوٹ مت بولو، سچ بول، اینڈ سو آن. یہ سب اللہ کے احکامات سگنلز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. گرین ہے تو اوکے، ریڈ ہے تو رک جاؤ. سبحان اللہ. یہ یقین ہوگا تو ہمارے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اگلی آیت سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 33 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 33. روز قیامت بدکاروں کا حال. روز قیامت بدکاروں پر ان کے برے اعمال کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو ان کی تمام بدکاریاں اور ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور عذاب کی دھمکیوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سب ان پر ظاہر ہو جائے گا، سب کل پیش ہو جائے گا. آج دنیا میں عمل کا موقع ہے، جو چاہو سا کرو. ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا، جس کو جیسا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے اٹیمپٹ کرے، بیٹھا رہے، لکھے، صحیح لکھے، غلط لکھے، نہ لکھے، جو چاہے سو کرے، وقت برباد کرے، پاس کر دے، جو کچھ بھی، یعنی وقت کو پاس آن کر دے، برباد کر دے. لیکن جب رزلٹ ڈے آتا ہے تو سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے، ہو از ہو، کون پاس ہوا، کون فیل ہوا. تو جو بدکار ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، ان کے برے اعمال اور ان کے برے نتائج، کل قیامت کا دن رزلٹ ڈے ہوگا، نتائج کا دن ہوگا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. قیامت سے متعلق کفار کی روش کا بیان. وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ. کہتے تھے کب آئے گی قیامت؟ ارے کوئی مر کے واپس آیا آج تک؟ اچھا جو مردہ ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دو. اس طرح جو آخرت کے انکار کرنے والے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ. عملی پہلو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں شیطان کے راستے پر چل کر ہم وہ اعمال تو نہیں کر رہے جو کل قیامت میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گے. اللہ اکبر. شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ایسا تو نہیں کہ وہ ان اعمال کی طرف ہمیں لے جائے جو کل ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 34 وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے، جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ آیت نمبر 34 کا ہوا ترجمہ. تشریح کی طرف چلتے ہیں. قیامت کے دن کفار کے ساتھ سلوک کا بیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے سہارا چھوڑ دے گا، ان پر کوئی نظر کرم نہیں فرمائے گا، کوئی توجہ نہیں فرمائے گا. یہ بے سہارا چھوڑ دیے جائیں گے کفار. نمبر 2 جہنم میں ڈالا جائے گا. اور نمبر 3 کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. روز قیامت کفار کو بے سہارا چھوڑنے کی وجہ، کیونکہ انہوں نے قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. تو وہ آخرت کے لیے تیار نہیں، آخرت کی تیاری کی نہیں، آخرت کا یقین تھا نہیں، آخرت کے فکر مند تھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر توجہ نہیں فرمائے گا، نظر کرم نہیں فرمائے گا، کوئی مدد عطا نہیں ہوگی. ان کو اللہ کی طرف سے یہ بے سہارا چھوڑ دیے جائیں گے. آیت نمبر ہے 35 ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج یہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی. یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35. روز قیامت کفار کو بھلانے کی وجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو مذاق بنایا. نمبر 2 دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اللہ کی آیات کو مذاق میں اڑا دیا. اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے. اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے اصل سمجھا اور اسی میں گرفتار ہو گئے، اور آخرت کو بھلا دیا. اپنی اصل زندگی کی انہوں نے کامیابی حاصل نہ کرنا چاہی، بلکہ ناکامی کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو نہ سننا، اہمیت ہی نہ دینا. دنیا جہاں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کی بات، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو نہیں سن رہے، تو یہ اہمیت نہ دینا، یہ بھی نہ سننا، یہ بھی مذاق اڑانے کے برابر ہے. استغفر اللہ. نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا جان بوجھ کر مفہوم بگاڑ دینا، مفہوم من چاہا نکالنا، من چاہی بات اس میں شامل کر کے بیان کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے برعکس باتوں کو بیان کرنا، اور آیات بیان کرتے ہوئے، آیات پڑھتے ہوئے مفہوم کو بگاڑ دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیل تماشا کرنے کے برابر ہے. نمبر 3
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر عمل نہ کرنا، مانتے ہیں کہ اللہ مان لیا کسی نے لیکن وہ اللہ کی آیات پر عمل نہیں کر رہا، وہی فراموش کرنے کے بعد، نظر انداز کرنے کے بعد، تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن قرآن پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، تاکہ ہم مذاق اڑانے والوں کی لسٹ میں شامل نہ ہوں۔ دنیا کی حقیقت کا بیان۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ نظر کچھ آ رہا ہے، اصل کچھ اور ہو۔ اس دنیا کا دھوکہ کہ اسی کو سب کچھ سمجھیں، حالانکہ اصل تو اس کے بعد آخرت ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں بڑی کشش رکھی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ کشش انسان کی آزمائش کے لیے ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کر اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے یا اس کی حقیقت کو جان کر اصل زندگی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ دنیا میں اٹریکشن ہے، ہاں یہاں کی اونچ نیچ، یہاں کا عروج و زوال، یہاں کی ترقی، چمک دمک انسان کو متاثر تو کرتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کوئی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو اور کھڑکی سے باہر کوئی کھیل کود کرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو وہ پیپر دے گا یا کھڑکی سے کھیل تماشے کو دیکھے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پیپر دینے کے لیے تمہیں بلایا گیا یہاں پر، تو پیپر کی توجہ کرے گا، کھیل تماشے کی توجہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں رہنا ہے مگر کھونا نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا ہے جب تک ہماری موت نہیں آتی، کھو نہیں جانا، ادھر رہ کر ادھر کی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ روز قیامت کفار کے ساتھ سلوک کا بیان۔ یہ جو انکار کرنے والے ان کا کیا حشر ہوگا؟ نمبر 1، آگ سے نہ نکالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بھڑکتی بھی آگ جہنم کی مستقل بھونتی رہے گی، استغفر اللہ، جلاتی رہے گی، آگ سے نہ نکالے جائیں گے۔ اور نمبر 2، نہ توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ توبہ کا موقع دنیا میں ہے، موت آنے سے پہلے توبہ اور عمل کرنے کا موقع ہے۔ موت آنے کے بعد یہ مہلت ختم، تو کل نتیجہ ملے گا، کل عمل کا موقع، توبہ کا موقع، اصلاح کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ ہمارے لیے سمجھنے کی بات کہ آج مہلت ہے، آج فائدہ اٹھائیں۔ اور ہاں، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے۔ دنیا کے ایگزامز ہوتے نا، ایک پیپر ہے، ابھی فیل ہو گئے، اگلے سیمسٹر میں پیپر دے دیں گے، ہاں جی چلو اگلے سال پیپر دے دیں گے۔ لیکن اللہ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے، ایک ہی دفعہ دی ہے۔ اس ایک دفعہ میں آخرت کی فکر و تو کوشش کرنی، سیکنڈ اٹیمپٹ کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ اگلی آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 ہوئی۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، تمام تعریف اور شکر کا حقدار وہ کون ہے؟ سادہ جواب، اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہی بات ہم نے آگے لکھی، تمام تعریف و شکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ یہی بات ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے اور دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا معنی اور مفہوم، کسی کی خوبیوں پر تعریف و ثنا کرنا، چاہے اس نے تعریف کرنے والے پر اپنی نعمتوں کا کوئی احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں اور احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا۔ کسی کی خوبی اور پر تعریف و ثنا کرنا یہ حمد ہے، چاہے اس سے تعریف کرنے والے پر اپنی نعمت کا کوئی احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو حمد میں شکر کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور شکر کے کتنے درجے ہم نے پڑھے تھے، کتنے طریقے ہم نے پڑھے تھے؟ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ جی، 3 طریقے ہم نے پڑھے تھے، دل سے شکر، زبان سے شکر اور پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب کے معنی کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، فقط دہرا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رب وہ ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے، درجہ بدرجہ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی رب ہے جو کل مخلوقات کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچاتا ہے۔ منصب کمال سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جاتا ہے، پورا انسان یعنی پورا ایک باقاعدہ وجود اس کو عطا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پہلے اپنی والدہ کے بطن میں اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں بنتی ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، پھر وہ ماں کے وجود سے باہر آتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرد بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، عورت بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہے نقطہ عروج و منصب کمال تک پہنچانا، وہ اللہ ہے۔ آخری آیت سورہ جاسیہ کی
اور آج کی کلاس کی بھی آخری آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ جاسیہ کی آخری آیت کا ترجمہ ہے۔ اصل بڑائی اور کبریائی کا حقدار، اصل بڑائی اور کبریائی کا حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ کبریائی اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑائی اور کبریائی تقریباً ایک ہی معنی اور مفہوم۔ اصل بڑائی اور کبریائی کا حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ کبریائی اور تکبر ایسی صفت ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے جائز اور روا ہے۔ المتکبر کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کچھ لوگوں کو تو یہ الفاظ یاد ہوں گے، سورہ حشر کی آخری آیات میں 28 پارے میں بات آئی، تو المتکبر بڑائی والا، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ ایک مومن کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا، مومن تکبر کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعتاً مومن ہے وہ تو جھکنے والا ہوگا، وہ اڑنے والا نہیں ہوگا۔ تکبر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جو کسی ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا تو جھکتا ہے اللہ کے سامنے، تو ایمان والا اگر واقعتاً ایمان والا ہے تو اس میں کبھی تکبر اور بڑائی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، وہ عزیز اور حکیم ہے، اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات آ چکی ہے۔ عزیز پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے فیصلہ نافذ کرے، مگر وہ اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ تو اللہ العزیز بھی ہے، غلبہ رکھنے والا، کل اختیار رکھنے والا، اور اللہ سبحانہ وتعالی الحکیم بھی ہے، حکمت والا۔ الحمدللہ جی، سورۃ الجاسیہ کا مطالعہ مکمل ہوا۔ یہ 25 پارے کی آخری سورت تھی۔ آئندہ سے انشاءاللہ جو 26 پارے میں مکی سورتیں ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ البتہ کیونکہ لیسن مکمل ہو رہا ہے تو ہم آخر میں علم و عمل کی باتیں بھی ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی کچھ باتیں جو یاد رکھنی ہیں، کچھ باتیں جن کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، علم و عمل کی باتیں۔ پہلی بات، قرآن حکیم کائنات اور ہم خود اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان ہوتی ہے۔ سورۃ الجاسیہ آیات 2 تا 5 میں بات آئی ہے۔ تو یہ 3 باتیں، خود قرآن اللہ کی نشانی اس میں ہے، اس کائنات میں اللہ کی نشانی، اور ہمارے وجود میں اللہ کی نشانی، غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کرنے والوں اور ان آیات کا مذاق اڑانے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ سورۃ الجاسیہ کی آیات 7 تا 9 میں یہ بات آئی ہے۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیات اس کی جمع، تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کریں، معاذ اللہ ان کا مذاق اڑائیں، ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تیسرا نقطہ، کائنات کے عظیم قوتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے کام میں لگا دیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کریں۔ یہ سورۃ الجاسیہ کی آیات 12 اور 13 میں بات آئی تھی۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ نے انسانوں کے کام میں لگا دیا تاکہ بندے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چوتھا نقطہ، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کو نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 15۔ ہماری نیکیوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ جو نیکی کرے گا اپنے بھلے کے لیے، بدی کرے گا اپنے ہی نقصان کے لیے۔ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 5واں نقطہ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 19۔ پرہیزگار متقین، گناہوں سے بچنے والے، ظلم کرنے والے، شرک و کفر کرنے والے، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ دوست ہے متقین کا، پرہیزگاروں کا۔ چھٹا نقطہ، جو لوگ قرآن حکیم پر یقین رکھتے ہیں، قرآن حکیم ان کے لیے بصیرت کی باتیں بتانے والا، ہدایت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 20۔ قرآن پر ایمان ہوگا، یہ ہدایت کا باعث بنے گا، بصیرت کی باتیں سے ہم سیکھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ 7واں نقطہ، مومن و کافر کی موت و حیات ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ مومن اور کافر الگ الگ رویے، ایک ماننے والا ایک انکار کرنے والا، تو دونوں کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، نتائج الگ الگ ہوں گے، یہ مراد ہے۔ مومن و کافر کی موت و حیات ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور نہ ان کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن دنیا و آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محب اور محبوب ہوتا ہے، جبکہ کافر دنیا و آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبغوض یعنی غضب کیا ہوا ہوتا ہے۔
اچھا جی، ایک دو الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں بات آئی ہے، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے۔ تو مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ مومن سے محبت کرتا ہے، لیکن جو کفر پر اڑا رہے، تکبر پر اڑا رہے، اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر غضب ہوتا ہے، یہ لوگ مبغوض ہوتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ یہ بات سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 21 میں ہم نے سمجھی۔ 8واں نقطہ ہے، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننے کی بجائے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں یہ بات آئی۔ اور یہ شرک کی بھی ایک نوعیت ہے کہ اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی جائے، تو یہ شرک کی ایک نوعیت بھی ہے، اور ایسے لوگ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ 9واں نقطہ، ہم اپنی مرضی سے نہ خود زندہ ہو سکتے ہیں اور نہ مر سکتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موت دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ سورۃ الجاسیہ کی آیات 24 سے 26 میں بات آئی تھی۔ بہت اہم بات ہے، زندگی موت کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اور جب ہم نہیں تھے تو اس نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ وہی ہمیں فرمائے گا۔ آخری نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، تکبر کرنا، آخرت کو بھلا دینا، برے اعمال کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے آنے کے اسباب ہیں۔ تکبر ہے آخرت کو بھلا دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا، برے اعمال کرنا، ان وجوہات سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی ہر شکل سے میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ آج ہے سورہ جاسیہ کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ قرآن پاک کے 26 سپارے کی مکی صورتوں کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔